ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وعوننا وعياننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا وشفيعنا وشفاءنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ونورنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور عرش ربنا ونور فرش ربنا ونور كرسي ربنا ونور ذات ربنا بإذن ربنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات کم از کم 3 مرتبہ دروشی پڑھو. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سستی چھڑ کے باواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین تیسری مرتبہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین قرآن میں بیان پروردگار ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے جڑا میرا موضوع ہے او دے مطابق کلام پڑھن لگا قرآن میں بیان پروردگار ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے کی ہے کائنات والیو میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے جڑے چپ نے میری اونا نو میں دعوت میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے جے اسی مومنہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال جے مسلمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال جے کوئی آلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال جے کوئی صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال رب ہی فرماندا ہے بیا میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے دو تین بری مل کے سارے دیوانے پڑھو میرے نبی دارو مدار ہے میرے نبی پہ سارا دارو سارے پڑھو میرے نبی پہ سارا دارو تیری
وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو طاہر تیرا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا طاہر تیرا کرانا وہ دل کا قرار ہے طاہر تیرا کرانا وہ دل کا قرار ہے طاہر تیرا کرانا وہ دل کا قرار ہے دن بری آنکھوں مل کے ذرا میرے نبی پہ سارا کارو آخر تک آواز آوے میرے نبی پہ سارا کارو پھر کری پڑھو میرے نبی پہ سارا تارا مدار ہے مولا علی کے صدقے صدیق پہ میں مولا علی کے صدقے صدیق پہ میں قربان ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار جی یہ موضوع ہے میرا موضوع یہ ہے ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے خوش ہو کے پڑھو اسی اہل بیت دے بھی منن والے صحابہ دے منن والے مولا علی پاک دے منن والے صدیق پاک دے منن والے ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار ایتھو ٹیلا ہو ایتھو سینے جو ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار ہے ایک یار غار ہے کوئی چار کا ہے منکر کوئی پنج کا ہے دشمن کوئی چار کا ہے منکر کوئی پنج کا ہے دشمن سب کا ادب کرے وہ جو مدنی کا یار ہے سواد لاؤ نہیں سواد لاؤ سب کا ادب کرے جو
مدنی کا یار ہے۔ یہ ساریاں شانہ جڑیاں میں دسنا وا پیا، اس تو بعد رزلٹ ہوئی سامنے آندا ہے کہ میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو۔ ہوں ایک باری میں نہیں پڑھدا، تسی سارے آکھو میرے نبی میرے نبی پہ سارا دارو نعرہ حیدری پر، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق جاری یار۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، پہلے مگر پیارا حق جاری یار ہے۔ ہن پنج تن پاک دے نام تے پنج واری مل کے ذرا میرے نال سارے پڑھو، میرے نبی پہ سارا دارو، میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے، میرے نبی دارو، میرے نبی پہ سارا دارو۔ زینت مسند صدارت، رونق محفل، شم محفل، پروردہ آگوش ولایت، صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد تحسین المصطفیٰ صاحب رضوی حافظہ اللہ تعالی فی الدارین، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور 10 روزہ محافل پاک دے اس سالانہ پروگرام اندر 7 محرم الحرام شریف اس وقت اللہ کریم دے گھر اندر تشریف لیون والے معزز محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم تو بعد 2 ہستیاں دے روحانی فیض و برکات سانو اس وقت حاصل نے۔ ایک حضور صاحب مزار رحمت اللہ علیہ اور ایک مفکر اسلام
حضرت قبلہ پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب زیدہ مجدہ ظاہری طور تے اس وقت آپ تشریف فرما نہیں، لیکن آپ دی توجہ دا مرکز میں تے تسی اللہ تعالیٰ اس درگاہ نو تا قیام قیامت شاد رکھے، آباد رکھے اور فیوز و برکات صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ حضور مفکر اسلام زیدہ مجدہ اللہ تعالیٰ آپ نو صحت والی، تندرستی والی، برکت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب نو اللہ تعالیٰ خوشیاں بری، برکت والی زندگی نصیب فرمائے، بلکہ میں نہ کہ سارے خاندان دے ایک ایک فرد نو اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے۔ میرا جڑا موضوع ہے او انتہائی موضوع ہے۔ شہادت میں بھی پڑھنی ہوندی ہے تو میں چنگی ٹکا کے پڑھ لیں، سننا تو نیٹ تے سن لو شہادت میری جو پڑھیاں، لیکن جس ماحول وچ میں تے تسی رہ رہے ہیں نا، اس سوشل میڈیا دا دور ہے، سوشل میڈیا دا بے لگام گھوڑا کسے دے قابو وچ نہیں۔ میں اور تسی کسے دی سوچ ہوتے، کسے دی زبان ہوتے، کسے دے خیالات ہوتے، کسے دے احساسات ہوتے، کسے دے جذبات ہوتے اور کسے دے کلام ہوتے قابو نہیں پا سکتے۔ لوگ ہو گئے دریدہ دہن، جدہ جو دل کردہ ہے وہ کریے ہوندہ ہے، نہ کوئی پوچھن والا ہے، نہ کوئی ڈکن والا ہے، نہ کوئی سمجھان والا ہے۔ حالات اتوں تک پہنچ گئے، بلکہ میں درد برا جملہ بول دینا کہ ایمان اور عقیدہ بچانا اس وقت میرے نوجوان واسطے بہت مشکل ہو گئے کہ میرے معاشرے دے نوجوان دی صورتحال ہے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوئے، مستند علماء دے سامنے نہیں جائے گا، بلکہ گوگل تو جواب تلاش کرے گا، چیٹ جی اس تو سوالان دے جواب منگن گے۔ او پھر ایڈے سیانے نے گوگل تے چیٹ صاحب کہ او ایک سوال دے 50 جواب دیں دیں، وہ آندھنے لے ان روڑے جی پیار ہو، ساڑھا کام سی روڑے جی پانا، اسا تینوں پا چھڑے ہے تے سانوں امید ہے کہ تینوں کنارے کسے نہ کسے اللہ والے ہی لانا ہے، آسانی تینوں لانا۔ اساں اس پمر وچ تیری کشتی نو پھسا دیتا ہے تے کوئی اللہ والا مل گیا، نگاہ کرم ہو گئی تے پھر تے بچ جائیں گا، تے جے نہ ہوئی تے پھر ریا ساڑھا بھی کاک نہیں تے رہنا سا تیرا بھی کاک نہیں دینا۔ اس سوشل میڈیا ہون آئے حالات عقیدے دے معاملے انہیں پراگندہ نے ایک جدو گل کردہ ہے اس صرف اہل بیت کرام دی گل کردہ ہے، صحابہ دا ناؤ دے سامنے آوے تو دے جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی، وہ لرزہ پر اندام ہو جاندہ، پریشان ہو جاندہ، اور ایک کوئی جیڑا صرف صحابہ دی گل کردہ ہے، آلے بیت دا نہ آوے کہ حالات او دے بھی بدل جاندے نے، چہرے دا جغرافیہ بدل جاندہ ہے، چہرے تے قبض دے اثرات نمودار ہو جاندے نے، چار چفیرے نظر دوڑا کے میں پوری ذمہ داری نہ کہنے لگا، جدوں ویکھو گے ہر اینگل وچوں، ہر زاویہ وچوں، ہر پاسیوں، ہر سمتوں، ہر طرفوں جتنا نہیں دیکھو گے آلے سنت و جماعت تو انہوں کامیاب نظر ہوں گے۔ کیا
انہاں نے جدوں منیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت نو منیا. تھوڑا جہا آواز کھولنا پینا ہے. ہر نسبت خواہ ازواج دی صورت وچ ہوے خواہ اصحاب دی صورت وچ ہوے خواہ اہل بیت دے آل دی صورت وچ ہوے خواہ خون مصطفیٰ دی صورت وچ ہوے یا نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت وچ ہوے یا آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت وچ ہوے. او پڑیا سانو کی پوچھنا ہے اساں کیویں منیا ہے؟ اسی تے انہاں تھاواں تے جتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلام رہندے نے. اسی تے انہاں وی آنے گولڑا شریف, اسی انہاں وی آنے بھیرا شریف, اسی انہاں وی آنے علی پور سیدہ شریف, اسی انہاں وی آنے شرف پور شریف, اسی انہاں وی آنے سواگ شریف, پاک پتن شریف, خانقاہ ڈوگرا شریف. کیا وجہ ہے؟ اسی جدوں محبوب نو جو من لیا ہے تو جنہ جنہ سونے نو من لیا سونا سارے نو من لیا ہے. اے رولا پیاسی ابلیس تے کار ابلیس تے کار کدوں جدوں رب نے فرمایا نا سجدہ کرو سارے فرشتیوں آدم علیہ السلام, فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. سارے فرشتیاں یک بارگی سجدہ کیتا کٹھیا کلھم سارے نے اجمعون کٹھیا سارے نے سجدہ کیتا الا ابلیس. گل نو ذرا توجہ نہ سمجھیا جی. الا ابلیس. تساں سننا ہے میں تاں وی اوقا دینا, تساں نہیں سننا میں تاں وی اوقا دینا, چونکہ ضرورت ہے اینا موضوعات دی کہ انہاں نو بیان کیتا جائے. مرنا ہے قبرے جانا ہے اوتھے شہادت دا حساب نہیں دینا کہ کنیاں پڑیاں سانیاں, اینا گلاں دا حساب مالک یوم الدین نے لازمی لینا ہے. توجہ نہ سنو گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے قرآن کریم نازل کیتا اس سے دی آیت کریمہ میں پیش کرنا پیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس. شیطان ابلیس مردود نے سجدہ نہیں کیتا. رب نے فرمایا سارے فرشتیاں لانتیا سجدہ کر لیا, تم کیوں آکڑ گئے؟ انہیں آکھیا یا اللہ میری توحید جڑی ہے نا وہ میں نے سجدہ نہیں کرن دیں دی. میری توحید جڑا میں تینوں منیا نا سونے ربا ایکو ہی, میں توحید تے بڑا پکا, منوں او توحید جڑی ہے نا سجدہ نہیں کرن دیں دی. رب نے فرمایا کی وجہ ہے؟ انہیں آکھیا مولا میں تینوں جو منیا ہے تے میری توحید دے وے میں تینوں من لیا ہے, میں نہیں اور کسے نو مننا, یہ میری توحید ہے. رب نے فرمایا جبریل تو کیوں سجدہ کر لیا ہے؟ میکائیل تو کیوں سجدہ کیتا ہے؟ اسرافیل اسرائیل دیگر فرشتے سارے تساں کیوں سجدہ کیتا ہے؟ انہاں کہ یا اللہ اے دی توحید ابلیسی تے میری توحید جبریلی. کبھی پاس سبحان اللہ فرماؤ. ایدی توحید کیڑی ہے؟ ابلیسی. ابلیسی نہیں ابلیسی. تے میری توحید ہے جبریلی. انہیں نہیں سجدہ کیتا یہ بھی توحید تے پکا ہے. اساں کر لیا ہے اسی بھی توحید تے پکے ہیں. کیویں؟ ایدی توحید ہے کہ تینوں منیا اور نہیں کسے نو مننا. تو جبریل آندے نے یا اللہ میری توحید ہے جدوں تینوں جو من لیا ہے تے جنوں جنوں منوانا ہے اسی منی ہونے. سارے بولو سارے بولو سارے بولو سارے بولو. ویسے اصولی طور تے جملے تے تقریر مک جانی چاہیے. جنہ جنہ نو سنیا میں تے تساں منیا نا یہ سارے رب تے رسول نے سانو منوائے نے.
یہ منوائے نے تے اسی چونکہ منن والے ہیں تے اساں پھر اقرار کر لیا کہ اساں آل نو بھی منے ہیں اساں اصحاب نو بھی منے ہیں اس دنیا وچ ذمہ داری نہ جملہ کہن لگا سن لو اس دنیا وچ اس قبر وچ پھر حشر وچ کامیابی صرف انہوں وچ جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت دا حیا کردا ہوئے گا ہر نسبت احترام کرتا ہوئے گا اسیاں اہل سنت و جماعت میں آنا ہونا کہ اسی تے کدو نو بھی کدو شریف آنے ہیں اے بڑے سادے سادے بندے اے پنڈاں میں سبزیاں بیچتے نے سائیکلاں پیچھے ٹوکری جی رکھ کے وچ انہاں کی رکھیا ہوندا کدو شریف وچ انہاں نے ٹینڈے وچ انہاں نے بینگن وچ انہاں نے شملہ ساریاں سبزیاں 2-3 کلو رکھ کے پنڈاں میں سائیکل تے اجے بھی لوگ ہوندے نے تو سائیکل تے ویچدے کیویں نے بینگن لے لو گوبھی لے لو آلو لے لو پیاز لے لو تے کدو شریف بھی لے لو میں اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے تانوں دسنا میں آوازاں سننا مینوں دسو جیڑا دیوانہ کدو شریف نو اینا مندا ہوئے کہ مولا علی پاک نو کنا کو مندا ہوئے ساڑھے تے شک کرنا کہ ایسا منیا کہ نہیں منیا اللہ دے گھر چ بیٹھا میں بڑی پکی گل لگا تانوں دسن اللہ دی قسم مولا علی پاک دا ذکر جی میں سنی کردا ہے نا ماں نے کو لال جمیا ہی نہیں جڑا انج ذکر کر سکے چونکہ سنی دی ایک خوبی ہے یہ نشہ کر کے ذکر نہیں کرنا جی سنی دی خوبی ہے یہ بوٹی پی کے ذکر نہیں کرتا سنی دی خوبی ہے یہ ذکر اونج کردا ہے جویں ذکر کرن دا حق ہوندا ہے تے پھر سنی صرف آل دا ذکر نہیں کردا سنی نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دا بھی ذکر کردا ہے او دی وجہ اللہ نے ذکر دوویں قرآن پاک اندر کیتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوویں ذکر کیتے بلکہ آل نے اصحاب دا تذکرہ کیتا ہے کہ اصحاب نے مصطفیٰ دی آل دا تذکرہ کیتا ہویا لے جے آل نے اصحاب دا ذکر نہ کیتا ہوندا تے میں اج کدی بھی بیان نہ کردا تے جے اصحاب نے آل دا نہ کیتا ہوندا میں تاں وی اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اے موضوع بیان نہ کردا ذرا توجہ نہ سن لو جڑی میں بات ہون لگا کرن اساں منیا اللہ دا قرآن قرآن پاک وچ رب نے فرمایا رحماء بینہم اس سارے آپس وچ باہم شیر و شکر نے آپس وچ بڑے رحم دل نے ہن جملہ میرا سن لو انہاں دی کوئی نچاکی نہیں جے قرآن پاک ہے لے آؤ میں سر تے رکھ کے گواہی دے لے اونا دے بشاک لے آؤ میں سر تے رکھ کے آنا اللہ دی عزت دی قسم جے میں کلمہ پڑھن لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق پاک نو حضرت علی پاک نال حضرت علی پاک نو حضرت صدیق پاک نال حضرت عمر پاک نو حضرت علی پاک نال حضرت علی پاک نو حضرت عمر پاک نال حضرت عثمان پاک نو حضرت علی پاک نال حضرت علی پاک نو حضرت عثمان پاک نال واللہ باللہ تاللہ کوئی دشمنی نہیں کوئی عداوت نہیں کوئی بیر نہیں دل وچ کوئی نفرت نہیں دل وچ کوئی کوڑ نہیں علی پاک دا دل انہاں دلاں والوں صاف ہے تے تنہاں دا دل مولا علی والوں صاف ہے میرا دل کردا تسی سارے سبحان اللہ بولو سارے سبحان اللہ آکھو انہاں دے دل صاف نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ نے فرمایا میں انہاں دے دلاں دا امتحان لے لیا ہے انہاں دے دل تقوی اتے ساریاں دے پورے اترے نے اتھے یار لوگ پتہ کی آندے نے تو آنو نہیں پتا مسلح للیا حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی دا میں کیا منوں تے کوئی نہیں پتا کہ انہاں دا لیا نے
ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੱਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਦਾ? ਅਲੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਸੱਲਾ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ 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 ਮੁਸੱਲਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਸ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੁਮਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਲਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਜੁਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੋ। ਜੁਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? اور نئی مسلح کھویا، مسلح دیتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح دیتا آپ جدوں مسلح دیتا ہے حضرت علی بھی اوتھے ہی سن، حضرت علی بھی اوتھے ہی سن۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیتا کنوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا کی؟ فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، میری طبیعت ناساز ہے، میرے ابو بکر نو حکم دیو کہ میرے مصلی امامت کھڑا ہوئے، میرے غلامان نو نماز پڑھاوے۔ اجے جملہ نہیں میں دیتا، اجے جملہ نہیں دیتا۔ رضوی صاحب یہ پھر تانوں پتہ ہونا چاہیے۔ میں کہ کیڑی گل دا؟ یہ تانوں پتہ ہونا چاہیے۔ مصلی ملیا، تسی بڑا رولا پاندے ہو ابو بکر صدیق افضل، ابو بکر صدیق افضل، ابو بکر صدیق افضل۔ میں کیا سیانے حضرت تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فضل، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، یار کار مصطفیٰ، اج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل نے، افضل نے، افضل نے، افضل نے، افضل افضل نے اور بعد انبیاء والمرسلین ساریاتو افضل سے اعلیٰ، افضل سے اعلیٰ، افضل سے اعلیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جملہ قریب آگئے، جس استقبال کر گئے تو منو بڑا چاہ چلے گا، بڑی مسرت ملے گی، بڑی خوشی ہوئے گی۔ میں ایدی تقریر بات کرنا ہونا، میرے انداز دا سب نو پتا ہے، لیکن جنہی میں گل کرنا انہوں سن لاؤ۔ انہوں کیا مسلح دیتا تے صدیق افضل ہوئے؟ میں کیا نہیں، وہی افضل ہے سر سے مسلح ملیا ہے۔ تسی ادھے ادھر والے سجے پاسے جڑے میرے سجے پاسے بیٹھے، ادھر آلیاں چوپ رہنا ہے، اصحاب الشمال جڑے نے کھبے پاسے آڑے، اصحاب الیمین تساں اد چوں کلیاں بولنا ہے سبحان اللہ۔ اے ان توڑا مقابلہ ہے، آکھو سبحان اللہ۔ ان تساں چوپ رہنا، تسی بولو سبحان اللہ۔ ہون ذرا اس جملے تے سارے رہ کے بولو سبحان اللہ۔ جی مسلح ملا تو افضل ہوئے، اور میں کیا پوڑے بادشاہ نہیں، افضل تھے تو مسلح ملا ہے۔ بس نہ کریے جی، تقریر تو ہو گئی۔ افضل تھے تو مسلح ملا۔ ہون انہاں دو ہستیاں دا تعلق لگاں دسن محبت، باہمی محبت۔ تے صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جیڑی محبت حضرت سیدنا، میں بڑے دھیمے لہجے چل کا بات ذکر کرنے لگا،
تے جے بول پہ تسی بول دے رہا جے نہ بولو گے تل کا بات سن لو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی میں سنیا ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح اللہ علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی تے سنیا ذرا خوش ہو کے بول تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کنا پیار سی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اس گل دے پہلا حوالے سن لو کم از کم میں 3 حوالے تانوں لگا دساں امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے استاذ حضرت امام ابن الزبیر الحمیدی انہاں دی حدیث دی 3 جلداں والی تے 2 جلداں والے 2 ایڈیشن میری لائبریری اندر موجود نے جڑا 3 جلداں والا ہے او دی حدیث نمبر جے 5 جڑی میں تانوں سنان لگا الکامل امام ابن عدی رحمت اللہ علیہ یہ 10 جلداں دی کتاب ہے جلد نمبر 4 جے صفحہ نمبر 390 جے بیروت لبنان دی 26 جے حوالہ نمبر 3 ذخیرۃ الحفاظ امام ابن القیسرانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایتی بھی جلد نمبر 4 جلدان دی کتاب ہے جلد نمبر 3 جے صفحہ نمبر 349 جے ہن سن لو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑی بات ارشاد فرمائی ہے سواد آ گیا تے رکھ لیا جے ایمان نو ٹھنڈ پا لیا جے نہ لگا سواد تے پھر منو واپس کر دیا جے کسی اور گاہ کو ہم دے دیں گے لیکن سن لو گل کتنی پاری ہے گل کتنی بڑی ہے گل کتنی معتبر ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے جدوں میں بڑا رک کے حدیث لگا دسن کالی وچ نہیں جلدی وچ نہیں پھر لطف نہیں رہنا جدوں بھی کوئی محدث یعنی حدیث بیان کرنے والا مجھے حدیث بیان کرتا تھا کون سی حدیث ایسی حدیث جو میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہوتی تھی تو جب کوئی محدث صحابہ میں سے مجھے بیان کرتا تھا تو میں ان کو کہتا تھا قسم اٹھاؤ قسم اٹھاؤ کیا تم نے یہ بات سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا حلف دے ذرا قسم دے آندھنے جنہ چیر میں حلف اور قسم لے نہیں سا لیندہ اونا چیر میں او گل نہیں سا تسلیم کردہ فرمایا ایڈا ابو بکر سارے صحابہ وچ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں کو حدیث میرے سامنے بیان کر دے سن جڑی میں نہیں سی سنی ہوئی کہ میں کبھی بھی قسم نہیں سی لئی کبھی بھی حلف نہیں سی لیا کیوں اے ابو بکر وہ ذات فإنہ لا یکذب تیری زبان اتے کبھی جھوٹ آیا ہی جی کنے بیان کیتا ہے تھوڑی بولو کنے بیان کیتا ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منو سوچ کے مسیطے بیٹھے اور رڑے دی گل نہ کرے ہو منو دسو اے پیار ہے کہ نفرت ہے ان مولا علی پاک دی منی ہے کہ باب رحمے دی منی ہے جنہیں 6 مہینے برش بھی نہیں کیتا کدی 6 مہینے منہ ہی کدی نہیں توتا کدی ٹائم نہ ستا اٹھے ہی نہیں مینوں دسو او دی منی ہے کہ انہاں دی منی ہے جنہاں دا سجدہ کدی قضا ہویا ہی نہیں اے موتی نے جڑے میں دے رہا موتی لیکن میں نے امید ہے یہ موتی کم ہوں گے میرے کسے ایک نوجوان دا عقیدہ بچ گیا نا
تا دم واپسی دا عقیدہ بچیا رہا تے اللہ دی قسم منوں بڑی امید ہے اللہ کریم دی رحمت ہے کہ میری قبر دا نور بن جانا ہے چونکہ میں سارا فیض جڑا ونڈنا نہ پیا آج ونڈن دیا یہ سارا میرے مرشد کریم حضور سیدی و آقائی و مولائی و مرشدی و سندی و استاذی و شیخی حضور سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا فیض ہے توجہ اگلی گل ایک کدے نال پیار سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہون لگا حضرت علی پاک نو جڑا پیار سی نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لگا دسن اجے میں ایک طرفہ گل کرنا پیا پھر میں دوسری طرف گل کر رہی ہوں یہ تصویر کا ایک رخ ہے جو میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں دو چیزاں لگا اس تے دسن دو روایتاں آواز آ رہی ہے سارے ان بیلیاں یہ سمجھ بھی آ رہی ہے میری گلاں دی آ رہی ہے یہ ٹھیک گلاں کر رہے ہیں مینوں دسو انہاں گلاں دی ضرورت ہے کہ نہیں ہے سنو جڑی میں گل ہون کرن لگا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کنا پیار سی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پہلی روایت کتاب دا نام ہے الرقہ والبکا امام ابن قدامہ المقدسی محدث امام حافظ الحدیث امام بہت بڑے امام آپ دی کتاب میرے کتب خانے جو موجود ہے الرقہ والبکا عربی دی کتاب ہے اس کے اندر روایت موجود ہے ادھا ایک عیسیٰ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے دادا استاذ امام ابن ابی شیبہ دی المصنف ابن ابی شیبہ دے اندر بھی موجود ہے ان توجہ نے گل میں سننا جی کوفے دا علاقہ ہے دارالخلافہ کتھے سی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے اندر آپ دے ایک ساتھی سن حضرت سیدنا ابو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے ایک دن ویکھیا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تے جسم دے نا ایک کمبل لے آئے ایک کمبل لے آئے وہ کمبل دے جڑے کنارے سن وہ ذرا خراب سن کنارے ہو دے وہ سیدھا سن پرانا کمبل سی تے او دے کنارے خراب سن حضرت ابو مریم ویسے ہی کہہ دیتا انہاں کہا حضور تواڈے کول تے وفد ہوندے نے مہمان ہوندے نے ملاقات واسطے تسی خلیفہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کوئی ٹور ہونا چاہیے کوئی پروٹوکول ہونا چاہیے کوئی ایک انداز ہونا چاہیے حضور تسی یہ کمبل اتار دیو تے نواں لے لو انہوں لا دیو یہ کنارے خراب ہو گئے کمبل پرانا ہے اینی گل حضرت ابو مریم دی سنی تے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو اتھے ہی بہ گئے اس سے کمبل نو چہرہ انور تے لے کے چہرہ ٹک کے اینا روئے کہ آپ دے رخسار دے بوسے لیندے لیندے آنسو جڑے سن وہ داڑھی مبارک تے آئے تے داڑھی مبارک تار ہو گئی حتیٰ کہ آپ دا پیراہن مبارک تار ہو گیا اینا روئے حضرت ابو مریم پریشان ہو گئے کہنے لگے حضور میں کو روان واسطے تے گل کیتی نہیں سی میں تے جنہوں آندے ہو نا انگریزی میں بائی دا وے میں تے ویسے ہی حضور ایک گل کیتی تے حضور آپ محسوس فرمایا میں معافی چاہنا منو معاف کریا جے حضور میں ویسے ہی گل کر دیتی تے انج حضور دسو بھی روئے کیوں ہو معافی تے میں مانگ لی تواڈے کولوں سوری کر لیا لیکن حضور اے تے دس دیو میرے دل وچ خلش نہ رہے دسو روئے کیوں ہو میں جملے تے زور نہیں جے لانا میں بڑے دھیمے لہجے وچ لگا آپ دا جواب دسن تے جیڑا بول پیا میں او دے واسطے دعا کراں گا جیڑا نہ بولیا میں پھر بھی دعا کراں گا جملہ سن لو جیڑا آپ نے جواب دیتا فرمایا ابو مریم رویا تے میں اس واسطے ہاں ایک کمبل کوئی عام نہیں سی ایک کمبل میرے دوست میرے یار میرے خلیل حضرت عمر فاروق نے مینوں تحفہ دیتا ہویا جی میرے یار لفظ خلیل وچ موجود ہے تے خلیل پتہ کون ہوندا ہے دساں معنی خلیل دا ایک ہوندا ہے یار ڈیپ فرینڈ ایک ہوندا ہے چم فرینڈ جی بڑا لنگوٹیا
ایک ہوندا ہے خلیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر اللہ دے علاوہ میں کسی نو خلیل بنانا نا تے کائنات وچ واحد ابو بکر سی جنوں میں اپنا خلیل بنانا سی. ہن خلیل سن لو دا مطلب کی ہے. دل کڈیا جائے نا باہر تے دل نو چار چفیروں چیک کیتا جائے, اس خلیل تو ہٹ کے کسے ہور دی محبت دل دے کسے کونے وچ نہ پائی جائے. جدروں میں چیک کیتا جائے محبت صرف ہو دی ہوئے انہوں آندے نے خلیل. فرمایا یہ کمبل عام تو نے سمجھا؟ نہیں, یہ کمبل تو میرے خلیل عمر فاروق نے مجھے دیا تھا. ایک میں کر دیتی گل حضرت عمر پاک مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہون لگا تجھے گل کر. 21 حوالے میرے کل کمپیوٹر ایس کمپیوٹر سے موجود نے, محفوظ نے. 21 حوالے چاہی دے ہون تے پھر جنہ جنہ کتاباں چاہے نے انہیں خدمت کرنی پینی تاکہ انہاں دی میں خدمت ہور کتاباں لواں تے جے نہیں تے چپ کر کے اعتبار کر لو کہ 21 حوالے میرے کول موجود نے. اج گل بچ گئے انہوں آندے نے بال بال بچنا تے موقع تے بچنا. سنو تے برکت واسطے عاشقاں واسطے حوالے دی لوڑ ہی نہیں, لیکن برکت واسطے ایک بھی حوالہ ہوے تے کافی و وافی و شافی ہوندا ہے. تے گل سنو, گل ہے کہ نماز تراویح با جماعت کنے شروع کرائی؟ میں سر لانا تانوں سنانا شعر نہیں, لیکن گلاں سن لو. پہلا نماز تراویح با جماعت کنے رائج کی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جدوں آپ نے نماز تراویح دا اہتمام کیتا تے ہر مسجد اندر پھر وافر مقدار وچ قرآن کریم پڑھیا گیا کہ کوئی نہ پڑھیا گیا؟ پڑھیا گیا. نماز تراویح وچ قرآن کریم دی تلاوت ہوندی رہی. مسجداں وچ یکم رمضان شریف تو لے کے 29 30 تک رونقاں لگ گئیاں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, جام شہادت نوش کر لیا, لیکن رونقاں مسجداں دیاں برقرار رہیاں. جدوں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا تے آپ دا دارالخلافہ سی کوفہ, جتوں تک 22 لاکھ مربع میل تک جڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دا پرچم لہرایا سی نا, ہر مسجد اندر پورے عالم اسلام دی ہر مسجد اندر رونقاں رونقاں, روزیاں وچ مسجداں وچ رونقاں رونقاں. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے گئے نا تے آپ نے جا کے ویکھیا روزے آگے نے, اج پہلی رمضان ہے, ویکھاں والا رونقاں کنیاں کو نے مسجد وچ. سنو جملہ, مرہ علی بن ابی طالب علی المساجد فی اول لیلۃ من رمضان والقنادیل تزہر والقرآن یتلا. حضرت علی پاک گئے نا ساریاں مسجداں وچ, ویکھیا یکم رمضان ہے, چن چڑھ گیا ہے, تراویحاں دا ٹائم ہے, مسجداں وچ رونقاں, کندیلاں لگیاں نے, چراغاں ہویا ہے, رونقاں لگیاں نے تے قرآن کریم دی تلاوت جاری و ساری. تے سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ نہ سکے, محبت سی نا خلیل نال, رہ نہ سکے تے پتہ کی آندے نے قالا, یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے نور اللہ لکا یبن الخطاب قبرکا کما نورتا مساجد اللہ بالقرآن. اے عمر, اللہ تیری قبر نو انجی نوروں نال نور کرے جویں تو قرآن کریم دی تلاوت نال اللہ دیا قرآن نوروں نال نور کرے. ہون کو پوٹی
فروٹی پی کے مینوں آکھے وہ تو ایک دو بڑی نفرت کرتے سن بڑا حساسی ہونا بڑا کون سے ایک دوجہ دے بارے میں نہ لعنت اللہ الکاذبین جھوٹے بھی اللہ کی لعنت ہو کوئی نفرت نہیں تھی مینوں ایک گل سوچ کے یار دسو مینوں دسو صحابہ دی تربیت کیتی کہ نہیں آخر تک بولو آخر تک بولو آخر تک بولو صحابہ دی تربیت کیتی کہ نہیں میں تو اگے نہیں یہ ٹرنا ہوں میں نے بول کے دسو سارے بولو کنے کیتی نوری صاحب فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسی کیوں نہیں آنے دسو میں نے کنے تربیت کیتی ہاں ماشاءاللہ ہن لطف آیا کنے تربیت کیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن پھر بولے آجے اہل بیت دی تربیت کنے کیتی وہ دوں سکیاں پراواں وچ رولا ہوئے دوں کزراں وچ رولا ہوئے دو رشتہ داراں وچ رولا ہوئے تے آنٹی گوانڈی آندے نے کی تربیت ہوئی ہے نا اے معاشرہ آندے نے کی تربیت ہوئی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی اگر ٹھیک ہوندی اے لڑ دے نا اے جھگڑ دے نا انہاں دے دل اندر ایک دوجے دے بارے حسد دی بیماری نہ ہوندی نفرت نہ ہوندی کوڑ نہ ہوندا کوئی بغاوت نہ ہوندی دل وچ عداوت نہ ہوندی دل وچ میں نہ تینوں اپنیاں دا بڑا فکر ہے تے میرے مصطفیٰ نو اپنے دا فکر کوئی نہیں انی تربیت آلہ چلو یار ایک اور گل میں دسو جس استاذ دی پہلی کلاس ہی فیل ہو جائے یہ ان پتہ نہیں کسی نے سمجھ آوے کہ اتو دی لنگ جانی میں نے دسو جس استاذ دی پہلی کلاس اجے نماز سکول بنے ہیں تے پہلی ہوئی کلاس ہے پہلا ہی سال ہے تے جدی پہلی کلاس فیل ہو جائے اگو اس استاذ تے کوئی اعتبار کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بوئستو معلمہ میرے اللہ تے مجھے معلم بنا کے کلے ہے استاذ بنا کے کلے ہے تے جدی پہلی کلاس فیل ہو جائے او دا اعتبار نہیں رہندا تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی کلاس کون سی ایک کھوتے دماغ لوکاں دے نوں گلاں سمجھ نہیں آوندی پہلی کلاس کون سی بولو پہلی کلاس سی صحابہ دی کلاس پہلی کلاس سی اہل بیت کرام دی کلاس تے پھر ایسا پڑھایا بوئستو لے اتمم مکارم الاخلاق منو اس واسطے مبعوث کیتا گیا میں تواڈے اخلاق نو پایا تکمیل تک پہنچاواں انی اعلی تربیت یہ سوچ دے نہیں گل جاندی کتھوں تک کہ تربیت نعوذ باللہ من ذالک کا کمی رہ گئی چلو ایک اور اینگل وچوں میں گل تانوں سمجھانا مستدرک امام حاکم دی روایت دے الفاظ نے سنو اور بھی کتاباں چ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی اللہ نے منو چنیا تے میرے واسطے میرے صحابہ نو چنیا سارے بولو گے تو پھر اگے گل چلنی ہے اللہ نے مینوں چنیا میرے واسطے میرے صحابہ نو چنیا کنے چنیا اللہ دا نام شوق نہ لو کنے چنیا اللہ کنے چنیا اللہ نے چنیا ثابت ہویا کہ صحابہ اے اللہ دے منتخب شدہ بندے نے اللہ دے چنے ہوئے بندے نے دتے چن کے رب نے پریشانی کسے والے مثال دے دیا ذہن گل سمجھ آ جائے حضور قبلہ عالم حضرت علامہ پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب زیدہ مجدہ ہوئے آپ نے میں نے فون فرمایا کہ یار 7 محرم دا ٹائم دیتے تو آونا ہے تے اس موضوع تے آگے تقریر کرنی میں کہا حضور ٹھیک ہے جیوندہ رہا صحت رہی تندرست دے دے آ جائیں اللہ نے میں نے وعدے دی پاسداری دیتی توفیق میں حاضر خدمت ہو گیا جنہاں نو خوشی ہے کہ تعلق رضوی آیا ہے وہ تو یقینی طور تے خوش نے میرے بارے جدے دل وچ حسد ہوئے گا مثال دے رہے ہیں جدے دل وچ حسد ہوئے گا بغض ہوئے گا نفرت ہوئے گی وہ تے آکھے گا حضور پیر صاحب توانوں 7 محرم لی کوئی پاکستان جو خطیب نہیں لبا تساں تعلق رضوی نو ساتھ لے
تے آپ فرمان گے توں گل جڑی کیتی ہے اے 10 کو لنگر چ حصہ پائے او سڑنا پیا حسد دی اگ وچ جلنا پیا دس توں کوئی حصہ پایا اے نہیں جی کو مووی والے دے پیسے دیتے ہون اے نہیں جی کو ساؤنڈ والے دی خدمت کیتی ہوے اے نہیں جی کو رضوی صاحب نو کوئی کرایہ تے لیا ہوئی اے نہیں جناب میں تے 10 روپے بھی نہیں پائے فرمان گے اونوں چنیا میں فرمان کے چنیا میں خرچہ میں کیتا خدمت میں کیتی تینوں تیسرے پنڈ کیڑی تکلیف ہے بلا تشبیہ و بلا مثال صحابہ چنے رب نے صحابہ چنے رب نے تے دتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو او تینوں کیڑی پرابلم ہے تیرا دل کرتا رب پوچھ پوچھ کے دینا اور رابعہ ماجیہ کامیا میں ابو بکر صدیق نبی نو دیا کے نا عمر فاروق دیا کے نا عثمان غنی دیا کے نا علی المرتضی دیا کے نا میں بلال دیا ابو ہریرہ دیا کے نا اور تیرے کولو رب نے پوچھ پوچھ کے نہیں سکتے رب نے آپ چنیا تے صدیق دیتا آپ چنیا تے فاروق دیتا آپ چنیا تے غنی دیتا آپ چنیا تے علی دیتا آپ چنیا تے دیتا ہے چنے رب نے تینوں تے پریشانی نہیں ہونی چاہیے چنے رب تیرا کو زور لگا اس تے میں ایک طرفہ بات دسی ہون میں حضرت علی پاک دے پوترے دی گل دسن لگا پھر میں دسنی ہے پتر دی گل لیکن اجے میں پوترے دی گل دسن لگا پوترا کون نواب کربلا سلطان کربلا شاہ سوار کربلا راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشہ سیدنا علی المرتضی حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگا بیٹا حضرت امام علی الاوسط المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک بندہ آ گیا اس گل نو پڑھنا ہوئے تے سیر و علام نبلا پڑھی جا سکتی اس گل نو پڑھنا ہوئے تے فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ پڑھی جا سکتی اور پڑھنی ہوئے تے مناقب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عربی دی کتاب محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دی انہوں پڑھیا جا سکتا ہے برکت واسطے میں تین والے دے چھڑے سنو گل کی وہ بندہ پوچھنے لگا اے جڑیاں دوستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے انہاں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کی مقام سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کی مقام سی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سوال کرنے والے آوے نائبیا کی مقام انہاں دا آج بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے تو پوچھنا ہے بیا جنہ چرے ظاہری طور تے دنیا تے رہے انہاں دا کی مقام سی حضرت امام علی الاوسط المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لگے سوال کرنے والے انہاں دا مقام اوئی سی جڑا تو آج اپنیاں اکھاں دے نال وینا ہے انہاں دا مقام اوئی سی جڑا تو آج اپنیاں اکھاں دے نال وینا ہے بیا اگلی گل حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے سوال کرنے والا سوال پہ کردا ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں حضور تسی نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسی آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسی خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایک گل تے ارشاد فرماؤ آپ نے فرمایا پوچھ کہنے لگا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دوہاں دی محبت کیا ساڈے واسطے سننا دے انہاں دوہاں دی محبت کیا ساڈے واسطے سننا دے انہاں دوہاں دی محبت کیا ساڈے واسطے سننا دے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سوال کرنے والیا یاد رکھ انہاں دی محبت ساڈے واسطے سنت نہیں بلکہ بل فریضۃ انہاں دی محبت اللہ نے ساڈے تے فرض کی تھی ہوئی کون فرماندے نے پہ حضرت امام حسن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے علی پاک دا پیار میں دسیا انہاں دوواں ہستیاں دے نال ہن میں انہاں دوواں ہستیاں دا حضرت علی پاک نال لگا پیار دساں بلکہ پہلا میں گل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی کرن لگا اللہ تعالیٰ تو انہوں تے میں نو مدینہ شریف لے جائے بلکہ میں یہ دعا کرنا اجے بیت اللہ دی سعادت حاصل ہوئے عمریاں دی سعادت حاصل ہوئے اللہ تعالیٰ ایتھے سانو رزق دینا ہے بیا اسی آئی دعا کرنے یا بندہ نہ چیز میں گناہگار سیاکار بادعمل روح سیاہ تاز مستواری جوی گناہگار ہو کے دعا پیا کرنا وا تسی آمین آکھے آجے تو آجے کسے دی آمین دی قبولیت دی وجہ نال میرے تیوی کرم ہو جائے گا یا رب العالمین تو ساڈا کریم رب ہے تو ایتھے کھان واسطے سانو دینا ہے پین واسطے سانو دینا ہے ایتھے رزق عطا کرنا ہے دسترخوان تے نعمتاں چنیاں ہوندیاں نے اسی تیریاں دتیاں نعمتاں استعمال کرنے یا رب العالمین ساڈی تیری بارگاہ وچ التجا اے ساڈی تیری بارگاہ وچ دعا اے یا اللہ پاک سانو مکہ مکرمہ دا دسترخوان نصیب فرما دے سانو مدینہ منورہ دا دسترخوان نصیب فرما دے اوتھے ہی رہیے اوتھے ہی لئیے انہاں سانساں دے اندر ساڈیاں سانساں جان جنہاں فضاواں وچ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں خوشبوواں رچیاں بسیاں نے اسے زمینوں تے رہ جائیے اوتھے ہی زندگی دا خاتمہ ہو جائے بقیع شریف سانو نصیب ہو جائے مسلمان بھائیو مسجد نبوی شریفہ جس ویلے اللہ حاضری دی توفیق عطا فرمائے پھر میں دعا کرنا یا رب العالمین سانو ساریاں نو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضری ادب عطا فرما دے ذوق عطا فرما دے درود و سلام سے جا کے پڑھن دی توفیق عطا فرما دے مسجد نبی شریفہ دی زیارت دا شرف عطا فرما دے او مسجد نبی شریفہ اج بھی اوتھے پلر بنے ہوئے نے اج بھی ترکیاں دے تھم اوتھے موجود نے جنہاں تھماں دے اوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زاری دور مبارکہ دی مسجد دی حد دا تعین کیتا گیا ہے ایتھوں تک مسجد ہوے جڑی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے زاری دور مبارکہ والی مسجد ہے وہ مسجد کوئی زیادہ بڑی نہیں سی لیکن ایک دن ایسا منظر چشمے فلک نے ویکھے آئے سارے صحابہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر بیٹھے ہوئے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سجے پاسے بیٹھے ہوئے نے سارے غلاماں وال تیار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا چونکہ صدیق پاک بھی سجے بیٹھے نے انہاں دی دھیان جڑا ہے اپنے پیر بھائیاں والے جدوں کسے نال پیار ہوے جدوں کسے نال محبت ہوے جدوں کسے نال عقیدت ہوے اس ویلے پھر نظراں تلاش کر دیاں نے نیت نظراں اڈھیک دیاں نے سارے آ گئے نے لیکن میرا یار اج نہیں آیا میرا پیارا اج نہیں آیا میرا ماہی اج نہیں آیا جدے نال مینوں عشق جدے نال مینوں عقیدت جتنا مینوں پیار اجے تک آیا نہیں سارے سے نظر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑان دینے پہ حضرت عمر پاک بھی اوتھے نظر آ گئے حضرت عثمان پاک اوتھے نظر آ گئے حضرت امام حسن پاک نظر آ گئے حضرت امام حسین پاک نظر آ گئے حضرت بلال پاک نظر آ گئے حضرت سلمان پاک نظر آ گئے حضرت سہیب پاک نظر آ گئے حضرت خبیب پاک نظر آ گئے سارے صحابہ چار چفیرے نظر دوڑا کے صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویندے پہ سارے صحابہ نظر آ گئے نے لیکن نہیں نظر آیا تے میرا یار میرا دلدار جدنال مینوں پیار میرا علی نظر نہیں آیا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نظر نہیں آندے پہ خیر ہوئے یا اللہ سارے آ گئے نے صدیق پاک آندے نے میریاں نظرہ مولا علی نو تلاش کر دیا نے پہیا تھوڑی دیر لنگی ہے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی
وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر ظاہر ہو گئے جدوں دروازے تے آئے نے بہن واسطے جگہ نہیں چار چویرے نظر توڑا رہے نے کتھے جگہ ہوئے میں پوا پیر رکھن نو تھا نہیں دل رکھن نو تھا نہیں سوئی رکھن نو تھا نہیں کچا کچ مسجد پاک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دے نال پھولے ہر پاسے ساری سر نظر آ رہے نے آندے نے پوا کیتے دیکھن یسول علی پاک سامنے نظر آئے نے جنوں پیار ہوئے میں پہلا دسیا ہو ڈیک دائے جنوں پیار ہوئے وہ انتظار کر دائے حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا دھیان پہ گیا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے چہرہ انور تے جدوں ویکھے آئے علی دے بہن واسطے تھا کوئی نہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ نوٹ کے کھڑے ہوئے نے تے پھر آپ نے عمل کی کیتا ہے آپ نے آواز دیتی ہے سامنے مولا کائنات کھڑے نے ایتھے صدیق پاک نے آواز دین دینے پہ آہو نا آہو نا آہو نا اجلس یا ابل حسن اے حسن دے ابو علی کھڑے کیوں آجو صدیق والی جگہ تے آکے بیٹھ جائے اللہ اکبر یا رسول اللہ جاری رہے ابو بکر ابو بکر علی 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 ڈیوٹی تو آڈی تُسی تھے ایس جملے دے نعرہ مار دے لیکن تُساں اشارہ انہوں نے کیتا انہوں مار دے جدے مقدر ہونے ہنی گلتے ایک کی آج دو روٹی کھان تُسی آگا انہاں کھالی با ٹھیک گزارا ہو گیا ہے توجہ جی بولو ہے توجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے آواز دیتی ہا ہونا اجلس یا ابل حسن اے حسن پاک دے ابو تسی کھڑے کیوں مو آجو ایس میری جگہ تے آکے بہ جاؤ صحابہ دا دھیان مولا علی پاک والو گیا جگہ دیتی خرامہ خرامہ حولے اولے ادب دے نال احترام دے نال عقیدت دے نال بلکہ پوری وجاہت دے نال مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آئے نے صدیق پاک سائیڈ تے ہو گئے نے اپنے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان انہاں نو بٹھا لے آئے ہون میں سوال تواڈے اگے کرنا چاہنا ایسے دھیمے لہجے دے اندر جدوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جگہ دیتی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش سن کے ناراض سن سارے بولو گے تو پھر میں مائی بولا کرنا سبحان اللہ بولو تسی بھی خوش ہو کے بولو خوش سن کے ناراض خوش سن ان جملہ سن لو جدے تے میرے آقا خوش نے کوئی چوک وچ کھلو کے پیا کے بھائی میں تے بڑا انہاں نہ رنجاں میں تے بڑا ناراض ہاں تے آنڈی گوانڈی آکھن گے تو کی بگاڑ سکنا ہے انہاں تے اللہ بھی راضی یا اللہ دا حبیب بھی راضی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اے ابو بکر تو جگہ اے میں نہیں دیتی تیرے جگہ دین اندر راز ہے اے مازاق دے کاجل والیا بدوہا دے چہرے والیا واللہل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کللا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دسو جگہ دین اندر کی راز ہے میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رازے وے اصلے دے وچ گالے وے قدر والے دی قدر نو قدر والے جان جائے
قدر والے دی قدر نو قدر والا ہی جاندا ہے پھر جنہ قدر جانی انہاں دا عمل کیے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں جنوں نہیں آندا او دی مجبوری ہے او دی معذوری ہے لیکن جنہاں نہیں آندا ہے بزرگ آہستہ پڑھ لو بچے آہستہ پڑھ لو کوئی بیمار ہے اللہ انہوں صحت عطا کرے وہ بھی آہستہ پڑھ لے لیکن جڑے جوان بیٹھے ہو یہ ذکر کرو گے قبر دا نور بن جائے گا عشر دا سرور بن جائے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے پڑھو مل کے ذرا بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں کیوں نہیں ہوتے اس واسطے نہیں ہوتے کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا یوں کہا ہے سنی داستان یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان ان کی نہیں ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان سانو کتھوں پتہ لگائے آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیت
اگر کوئی پوچھے آلِ بیت دی شان کتھے لکھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایمان دینے آیت تطہیر آیت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت آیت تطہیر سے ظاہر اور اہل بیت پاک سے بیعت پیا بے پاکیاں کھلے دل لعنت پانی ہے لعنت اللہ علیکم دشمنانے اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنانے اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنانے اہل بیت تینوں رہ ماریا ہونا دے او لعنت نہ پاؤ تے جڑا پانا چاہندا ہے کھلے دل لعنت پاؤ لعنت اللہ علیکم دشمنانے لعنت اللہ علیکم دشمنانے اہل بیت لعنت اللہ پتہ نہیں لوکاں دی سینس جواب دے گئی دماغ معاف ہو گئے نے پتہ نہیں لگدا جڑے صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کر دے نے وہ آل نال کنا پیار کر دے ہون گے جڑے صحابہ آل نال اتنا پیار کر دے نے پے جے میں مثالاں دتیاں نے مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نال پیار کر دے نے پے یہ رزلٹ ہے رب کعبہ دی قسم او امام حسن پاک نال بھی پیار کر دے نے وہ آقا حسین نال بھی پیار کر دے آج لوگ آندے نے حسین پاک ٹر گئے پر انہوں نے پتا نہیں سی میرے نہ ہونا کی ہے میں کیا توں سفر تے جائے تینوں نہیں پتا ہوندہ میرے نال کی ہونا ہے لیکن آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پتا سی میں کھادے واسطے جا رہا میری منزل کی ہے ان جملہ دین لگا میرے حسین پاک جان دے سن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان دے سن حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دے سن پورے ذمہ داری نہ کہن لگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے یارے گار حضرت ابو بکر صدیق بھی جان دے سن حضرت عمر پاک بھی جان دے سن حضرت عثمان پاک بھی جان دے سن A to Z الف تو لے کے یہ تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ جان دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو میدان کربلا دے اندر میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ذبح کروائے نے پانجے ذبح کروائے پتیجے ذبح کروائے پرامان دے بازو قلم کروائے سارے پراہے کے کر کے چلے گئے اصحاب چلے گئے عوان چلے گئے انصار چلے گئے سارے وار دیتے جڑی گل کرن لگا سارے وار دیتے لیکن اللہ دی عزت دی قسم صحابہ جان دے سن سارے جان گے پر حسین ہرے گا سارے ٹر جان گے
کدی گھبرایا جے نا فکر نہ کریا جے میرے ابا جان بھی یہی فرمان دے ہوندے نے پتر میں ہے ماں فکر نہ کری دعاواں دے نال ٹور دے نے روز سفر دے ہونا کنیا دنوں بعد گھر جانا تے میرے بھائی جان پوچھ دے نے میرا پرا پوچھ دائے آج کتھے ہو پھر کتھے ہو پھر کتھے ہو آج کنیاں تقریرہ کل کنیاں کی دیاں پرسوں کنیاں کی دیاں نے سارے نوٹ رکھ دے نے اس واسطے کہ دعاواں دین دے نے نگاہ وچ رکھ دے نے او پراواں دے پراواں نو بڑے مان ہوندے نے لیکن جدا پرا عباس ورگا ہوئے جدا پرا ابو بکر بن علی ورگا ہوئے او جدا پرا عمر بن علی ورگا ہوئے جدا پرا عثمان بن علی ورگا ہوئے او جدا پرا جعفر بن علی ورگا ہوئے جدا پرا اصغر بن علی ورگا ہوئے جدا پرا عبداللہ بن علی ورگا ہوئے جدا پرا عبیداللہ بن علی ورگا ہوئے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اکھیں ویندے نے سارے پرا زبا ہو گئے نے جامع شہادت نوش کر گئے نے لیکن جس واسطے میں گل کرنا وا پیا او دسنا چاہنا میری بہن دی گودی بھی ویلی ہو گئی انہوں محمد چلے گئے میرے پرا حسن دیاں نشانیاں انہاں دے وچ ایک پتر جدا نام لیا ہی نہیں جانا صرف حضرت قاسم دا نام لیا جانا ہے اس پتر دا نام ہے ابو بکر بن حسن ابو بکر بن حسن پھر دجا تیسرا بیٹا حسن مصنع حسن بن علی انہاں نو مصنع اس واسطے آندے سن انہاں دا نام ہی حسن سی انہاں دے ابا جان دا نام ہی حسن سی نشانی اے سی او حسن باپ اے دوسرے حسن نے یعنی حسن مصنع نے مسلمان بھائیو اے واری واری کر کے پڑھا سکے دیاں نشانیاں بھی ٹر گئیاں نے علی اکبر بھی چلا گیا علی اصغر بھی چلا گیا سارے اصحاب سارے چلے گئے بالآخر میرے آقا حسین رہ گئے سید زادے نے چولی چاڑ دی تھی میدان کربلا دے اندر اللہ دی بارگاہ چز کر دینے یا اللہ ایک علی اصغر سی میں دے چھڑے آئی ایک علی اکبر سی میں دے چھڑے آئی ایک آن سی میں دے چھڑے آئے ایک محمد سی میں دے چھڑے آئے ایک میرا پرا عباس دے دیگر بھائی میں سارا کوئی شاہ سنبھال کے نہیں رکھی اس واسطے مولا حسین چاہتا ہے تو راضی ہو جائے راضی میں تینوں کرنا ہے راضی رضا تے رہنا اے پڑھائی محال ہے پر چکے آئے پہاڑ سارا فاطمہ دلا یہ سارے جان دے سن ہتھیں الوداع کرنگے پھر اسی اسے واسطے آنے انہیں کہ حسین سمیٹن لگا اگلے سال میں نام ہی سدیا دے میں آپ ہی آؤنا ہے میں پہلا دس کے چلا نام ہی سدیا میں پھر بھی آؤنا ہے ڈیٹ بھی میں آپ دسنی ہے میں کدن آؤنا ہے تے انشاءاللہ زندگی رہی تے آؤنا ہے پھر تو انہوں شاہتاں سناواں گا لیکن جو اج میں ترس تو انہوں دے چلیا انہوں تادم واپسی پلے بن کے رکھے آجے کتے گہران دے ہتھے نہ چڑے آجے اپنے ایمان دا کسے نال سودا نہ کر لے آجے اسے واسطے میں آنا ہونا حسین تیرا جواب کوئی نہیں بندہ ہو چنگا جدا اخیر چنگا ہو تے اخیر چنگا کریے اس طرح پڑھنا جے میں حسین نہیں پڑھ دے پر بغیر نشے جے میں حسین نہیں پڑھ دے صحیح نمبر حسینی اصل حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا
حسین تیرا جواب کوئی نہیں، تو کریم عنایت حساب کوئی نہیں، کریم عنایت حساب کوئی نہیں، کریم عنایت۔ میرا دل کردہ ہے بزرگ چھڑ کے، بچے چھڑ کے، بیمار چھڑ کے، جوان زرائے اپنے بازوانوں فضا اندر لہراؤ، حسینی چنڈے بناؤ تے پھر ذکر کرو تے مزہ لو، کوئی ہاتھ تھلے نہ روے، جدے بازو بچ کوئی مسئلہ وہ نیچے رہن دیو، جدا بازو بالکل صحیح سلامت ہے، آقا حسین پاک دے ناتے بلند کر لو تے پھر مل کے ذرا یاد کو، حسین تیرا جواب کوئی نہیں، حسین تیرا جواب کوئی نہیں، حسین تیرا تو کریم عنایت حساب کوئی نہیں، کریم عنایت حساب کوئی نہیں، کریم عنایت۔ حسین تیرا جواب کوئی نہیں، تو کریم عنایت حساب کوئی نہیں، تو کریم عنایت حساب کوئی نہیں، کنا کریم ہے تو گھر دا گھر ہی لوٹا چھوڑے نئے، تو گھر دا گھر گھر دا گھر ہی لوٹا چھوڑے نئے، تو گھر دا گھر ہی لوٹا چھوڑے نئے، تیرے ورگا نواب کوئی نہیں، تیرے ورگا نواب کوئی نہیں، تیرے ورگا تیرے ورگا تیرے ورگا تیرے ورگا نواب کوئی نہیں، حسین تیرا جواب کوئی نہیں، تو کریم عنایت حساب کوئی نہیں، تو کریم عنایت حساب کوئی نہیں، تو گھر دا گھر ہی لوٹا چھوڑے نئے، تیرے ورگا نواب کوئی نہیں، تیرے ورگا۔ حضرات جو کچھ میں بیان کیتا ہے ایک کو جملے وچ او دا مرکزی خیال آواز بالکل سادہ سادہ بالکل انتہائی سادہ، ایک کو جملے وچ او دی سمری او دا مرکزی خیال اے وے، آل بیت بھی پاک جے، صحابہ بھی پاک جے، کوئی نفرت نہیں سی، کوئی حسد نہیں سی، کوئی بغض نہیں سی، انہاں ساریاں نو آپس وچ پیار سی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ماشاءاللہ 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 سلام یا